اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر، کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرمایا، اور اس کا مزید کرم کہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، اور ہم دینی مجلس میں قرآن مجید کی سورہ عنکبوت کی کچھ چنندہ آیت مبارکہ ہم نے پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اسی سلسلے میں آج بھی ہمارا موضوع سورہ عنکبوت ہی ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور عاد اور سمود علیہ السلام کی قوم کی بھی ایسی ہی درگت بنی، اور انہیں دھسایا گیا، ان کے مکانات برباد کر دیے گئے، کیونکہ شیطان نے ان کے کالے کرتوت ان کی نگاہوں میں بہت خوشنما بنا دیے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ بہت سارے نبیوں کے نام آئے تھے، اور تمام نبیوں کا تذکرہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، تمام نبیوں کے نام ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ان کی امتوں کے بارے میں ہم نے پڑھا، نوح علیہ السلام۔ تو یہ سب تمام انبیاؤں کے، رسولوں کے نام ہیں۔ اس میں عاد علیہ السلام اور سمود، یہ دونوں علیہ السلام، ان دونوں کی امت کی بھی بات کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو بھی ہم نے برباد کر دیا تھا، کیونکہ شیطان نے ان کے کالے کرتوت ہو، ان کے گناہوں کو جو گناہ کرتے تھے، ان کے دلوں پر، دماغ پر پردہ ڈال دیا تھا، اور وہ اسے بہت اچھا سمجھتے تھے، اور شیطان نے ان کو صحیح راستے سے دور کر دیا تھا۔ یہ لوگ دیکھتے، بھالتے، سمجھتے، بوجھتے، ہوشیار ہونے کے باوجود بھی شیطان کے فریب میں آ گئے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے، کسی بات سے وارن کرا ہے تو ہے شیطان۔ شیطان کے فیر میں آنے سے، اس کے فریب میں آنے سے ہم سب کو بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رحمت کے سائے میں فرمائے، عطا فرمائے، ہم سب پہ رحمت کا سایہ عطا فرمائے، اپنے رحمت کے سائے میں رکھے، اور شیطان مردود سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 39 میں فرمایا، اور قارون، فرعون اور حامان کا بھی ایسا ہی برا حال ہوا۔ یہ تینوں وہ لوگ ہیں، ان کے نام ہیں جو اللہ کے نافرمان بندوں میں ہیں، اور قرآن مجید میں ان کا بھی نام آیا ہے، کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی حد کی، نافرمانی کی اور شیطان کی پیروی کرنے میں سب سے آگے نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام اس لیے ڈالا قرآن مجید میں کہ ان سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ قارون، فرعون اور حامان، ان کا حال یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانی لے کر آئے، ان کی امت میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا جب قارون، فرعون اور حامان تھے اس وقت، اور اللہ تعالیٰ کی نشانی لے کر آئے تھے جسے دیکھ کر یہ لوگ سنبھل سکتے تھے، مگر ان لوگوں نے گھمنڈ و تکبر اختیار کر لیا، اور دھرتی پر یعنی کہ زمین پر اپنا زور جمانے لگے، اور اپنا آپ کو سب کچھ سمجھنے لگے، نعوذ باللہ، اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے لگے کھلے عام۔ تو عذاب آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہم نے ان پر عذاب لا دیا، اور یہ اس عذاب سے بچ نہیں سکے، یعنی کہ بھاگ نہیں سکے۔ آیت نمبر 40 میں فرمایا، ان میں سے ایک ایک کو ہم نے گناہوں کے سبب خوب کس کر پکڑا مطلب ان کی خوب آزمائش ہوئی، خوب ان کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بدلہ لیا۔ ان میں سے کچھ تو ایسے تھے کہ ان پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، اور کسی کو ہولناک آواز چنگاڑ نے دھر لیا اور اس میں وہ گر گئے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ ہم نے انہیں زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو پانی میں ڈبا کے مار ڈالا۔ استغفر اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ پڑھ کر ہم لوگوں نے اللہ سے
اس کی پناہ مانگنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی و اتوب الیہ پڑھنا چاہیے، اللہ کے قہر سے پناہ مانگنا چاہیے، کہ اللہ کا طریقہ یہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، لیکن وہ لوگ بدبخت تھے اور اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، اس لیے ہماری مار سے بچ نہیں سکے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی امت پر، کسی بھی انسان پر ظلم نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم نہ کر لے، یعنی کہ گناہ گار نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرما رہا ہے کہ انسانوں نے، ان امتوں نے، امت کے لوگوں نے، ان گناہ گاروں نے، قارون، فرعون اور حامان نے خود اپنا آپ پر ظلم کیا، یعنی کہ گناہ گار ہوئے، گناہ کی حد کر دی، اس لیے ان پر ہم نے یہ عذاب نازل کیا۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا، جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، یعنی کہ شریک کر لیا ہے، کسی اور کو اپنا اولیاء، اپنا دوست، ولی بنا لیا ہے، جو اللہ کے سوا کوئی اور ہو، جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، تو ایسے لوگوں کی مثال جو شرک کرتے ہیں مکڑی جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آیت نمبر 41 میں، کہ ایسے لوگوں کی مثال جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے۔ مکڑی لفظ آیا ہے، مکڑی کا قرآن مجید میں لفظ آیا، اور عنکبوت کے معنی جو ہم سورہ عنکبوت پڑھ رہے ہیں، عنکبوت کے معنی بھی مکڑی ہوتے ہیں، ایک معنی اس کا مکڑی بھی ہے، اسپائڈر۔ تو مکڑی، اسپائڈر، عنکبوت، تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی جیسی اس کی مثال رکھی جو شرک کرتے ہیں، کہ وہ بھی ایک طرح کا گھر بناتی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا، ایک اس کی مثال دے دی، شرک کرنے والے کی مثال، شرک کرنے والے کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شامل شریک کرنے والے کی مثال ایک مکڑی کی جیسی، جس طرح سے مکڑی غلط فہمی میں رہتی ہے اور اپنا گھر بناتی ہے، اور قرآن مجید میں آیا کہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے، مطلب کہ اسی طرح سب سے کمزور اور خراب عقیدہ شرک کرنے والے کا۔ اور کچھ شک نہیں کہ تمام گھروں میں کمزور مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہے، کاش ان کو معلوم ہوتا، یعنی کہ جو لوگ بھٹک گئے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، ان کو ہی پتا ہوتا کہ مکڑی جیسی ان کی حالت ہے، عنکبوت اور اسپائڈر ہیں۔ بے شک اللہ کو معلوم ہے کہ لوگ کس کو اللہ کے سوا دعا کے لیے پکارتے ہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کون کس کو شریک کر رہا ہے۔ آسمان اور زمین کو اللہ نے ٹھیک ٹھیک بنا دیا، بے شک ایمان پر جم کر رہنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں اس بات کو واضح کر دیا کہ اس دنیا کو ہم نے بنایا ہے، اور بڑی خوبصورت اور بڑی بیلنسڈ یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی بات ہمیں دکھ رہی ہے، جو واضح ہو رہی ہے، جو کچھ ہمیں نظام دکھ رہا ہے دنیا کا، یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ بہت خوبصورت نظام بنایا ہے، اور جو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نشانی کے روپ میں بتا رہا ہے کہ اس دنیا کو دیکھ کر سمجھ لو کہ ان سب کا مالک کون ہے، اور کون تمہارا رب ہے، اور کس کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے، کوئی شریک کرنے لائق نہیں ہے۔ جو کتاب آپ پر آسمان سے اتاری گئی ہے، اس کا پڑھنا جاری رکھو اور نماز قائم رکھو، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب یہاں کھلی ہمیں تاکید آ گئی، صاف طور پہ انسٹرکشنز آ گئے اس میں آیت نمبر 45 میں، کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے کہ ہم نے جو کتاب آسمان سے نازل کی ہے، یعنی کہ قرآن مجید، اس کو پڑھنا جاری رکھو اور نماز قائم رکھو، اور بے شک نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کے ذکر کو ہر طرح بڑائی ہے، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ اب دیکھیے کتنی اچھی بات اللہ تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ میں 45 میں سب باتیں سکھا دی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرو، نماز پڑھو، اور اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے بیٹھتے ہر طرح سے کر سکتے ہیں، ہر طرح سے جائز ہے، کہیں کوئی منائی نہیں ہے، قرآن مجید میں بھی کوئی منع نہیں آیا کہیں بھی، نہ کسی حدیث سے۔
جو لوگ ہم کو کچھ اپنے بنائے ہوئے اصول بتاتے ہیں، نیم بتاتے ہیں کہ اس طرح سے عبادت نہیں کرنا ہے، اس طرح سے ذکر نہیں کرنا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا قرآن مجید میں بھی کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے یہاں تک کہ اپنے پہلو یعنی کہ سوتے ہوئے لیٹتے ہوئے بھی میرے کو یاد کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے ذکر کو قبول فرماتا ہے، چاہے آپ اللہ کا نام لیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں یا صرف دعا کریں. دعا بھی عبادت ہے، صرف دعا مانگنا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین ایمان والوں کو ایک گفٹ دے دیا کہ اگر کوئی کچھ نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم دعا مانگے، عبادت ہے. تو ہمیشہ نماز پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، ذکر اذکار کریں یعنی کہ تسبیحات پڑھیں، کلمے پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں اور دعا مانگیں. یہ تمام لسٹ اللہ تعالیٰ نے سکھا دی. یہ سب عبادت ہے. اور ہر طرح کے ذکر کو ہر طرح کی بڑائی ہے، یعنی کہ ہر طرح کا ذکر، اللہ کے ذکر کو اللہ پسند فرماتا ہے. اور جیسے بھی کام تم کرتے ہو سب کے بارے میں اللہ کو خوب علم ہے. یعنی کہ اب تم کچھ بھی کرو، کیسے بھی کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور خوب سمجھنے والا ہے. اہل کتاب سے بحث و تکرار نہ کرو، ان سے بہت خوبی اور بھلائی سے بات کرو. یعنی کہ جو ہم سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں اور ہم سے پہلے جو امتیں آئیں، یہودی اور نصارہ، اور جو تورات اور انجیل نازل ہوئی، تو ان کے پڑھنے والے، ان کے جاننے والوں سے ہمیں بحث تکرار میں نہیں لگنا ہے، بلکہ ان سے بہت خوش دلی سے، اخلاق سے، بھلائی سے بات کرنا ہے. مگر ان میں جو لوگ جھگڑالو ظالم ہیں ان سے ہرگز نہ الجھو. جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت دے دے گا. تو جو علمی کتاب رکھتے ہیں، کتاب کا علم رکھتے ہیں، اور جو آسمانی کتاب پڑھنے والے ہیں، جو ہم سے پہلے کی امت کے لوگ ہیں، ان سے ہمیں بہت اچھے سے بات کرنا ہے، اپنی بات ان تک پہنچانا ہے کہ اب یہ نئی کتاب اللہ کا قرآن مجید نازل ہو گیا. یہ تمام کتابوں کا ریوائزڈ ایڈیشن ہے. یہ ریوائزڈ ایڈیشن مطلب کہ اس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آئے گی. اس کے پہلے کی تمام کتابوں کی یہ تصدیق بھی کرتی ہے، اور ان کے بعد فائنل اتھارٹی بھی ہے، فائنل اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی ہے. تو اسی کو پڑھنا ہے، اسی کو سمجھنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، یہ بات ان تک بھی پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے ساتھ بھی بھلائی کا حکم دیا ہے کہ ان سے بھی اچھے سے بات کرو. لیکن جو جھگڑالو لوگ ہیں، جھگڑالو لوگوں کے منہ مت لگو، ان سے ہرگز نہ الجھو. ہاں اتنا کہہ دو ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو ہم پر نازل فرمائی گئی اور جو کتابیں تم پر نازل فرمائی گئی تھی. یعنی کہ کتنی بہترین بات اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ ان سے یہ بولو کہ اب ہم قرآن پر ایمان لائے ہیں اور اس کے پہلے کی جو کتابیں نازل ہوئی تھیں ان پر بھی ہم ایمان لائیں. ان کی کتابوں کو رد مت کرو، ان سے جھگڑا مت کرو. اور ان پر بھی ہم ایمان لائے اور ہمارا اور تمہارا معبود بھی ایک ہے، اور ہم میں تم میں جھگڑا کیسا. کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھائی کہ ہمیں جھگڑا نہیں کرنا ہے، بات کو سمجھانا ہے، بات کو پیش کرنا ہے، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانا ہے کہ بھائی تمہارا اور ہمارا رب ایک ہی ہے. ہم تو اسی ایک معبود کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں. آیت نمبر 47 میں فرمایا بہت خوب شان کے ساتھ ہم نے یہ کتاب قرآن مجید آپ پر نازل فرمائی ہے کہ جن کو ہم نے اس کے پہلے کتاب دی وہ اسے مانتے ہیں، اور آپ کے مقابل لوگوں میں بھی بہت سے لوگ اس پر ایمان لائیں گے. ہماری آیتوں کی مخالفت کرنا انکاری لوگوں کے سوا کسی اور کا کام نہیں. یعنی کہ وہ بہترین کتاب ہے کہ اس کو جو بھی علم رکھے گا وہ سمجھ جائے گا، وہ اس پہ ایمان لائے گا. اور جو انکاری ہو گیا اس کا تو کوئی حل نہیں. اس کے لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، وہ اللہ اور اس کا معاملہ بندے کا. اس کے پہلے کسی کتاب کا پڑھنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آتا تھا اور نہ سیدھے ہاتھ سے لکھنا بھی آتا تھا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بتایا، یہ بھی چیز بھی بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو پڑھنا سکھایا، سیدھے ہاتھ سے لکھنا بھی سکھایا. آپ نہیں جانتے تھے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہنر بھی آپ کے پاس ہوتا تو جھوٹے لوگوں کو شک کرنے کا موقع مل جاتا. ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ایسا رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے. ان کا دنیا میں کوئی استاد کیوں نہیں تھا، وہ پڑھے لکھے کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے، لکھنا پڑھنا جانتے، اور اگر پھر قرآن مجید لے کر آتے وہ
اور قرآن کی آیتیں پڑھتے تو لوگ کہتے تھے یہ تو خود اس نے بنا لی، یہ خود لکھتا ہے، خود پڑھنا جانتا ہے، خود پڑھتا ہے، خود لکھ لکھ کے لاتے ہیں. تو خود لکھ کے نہیں لاتے ہیں اور خود لکھ کر اپنی مرضی سے نہیں بتاتے ہیں. اس جو ان پر لگ سکتا تھا، جو تہمت لگ سکتی تھی، استغفر اللہ، جو ان پر الزام لگ سکتا تھا، اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. اور وہ بے شک وہ اس زمانے کے لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ انسان پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن جب وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے تو ان کو تعجب ہوتا تھا. اور یہ اپنا آپ میں ایک دلیل تھی، بہت بڑی دلیل تھی، صاف نشانی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو ایسا رکھا تھا کہ ایک ہنر بھی اگر آپ کے پاس ہوتا تو جھوٹے لوگوں کو شک کرنے کا موقع مل جاتا. بلکہ یہ تو کھلی ہوئی آیتیں ہیں جو علم والوں کے لیے سینوں میں محفوظ ہیں، اور ہمارے آیتوں کے مقابلے میں ضدی ظالم ہی اڑنگے ڈالتے ہیں. مطلب نیک انسان کبھی اس کے خلاف نہیں جاتا، قرآن مجید کے خلاف ضدی ظالم اور گناہ گار انسان جاتا. پھر بھی یہ لوگ کہے جا رہے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس پر کوئی نشان کیوں نہیں اترا. آپ فرما دو کہ نشانیاں بتا دینا اللہ کے اختیار میں ہے، میں تو بس صاف صاف ڈر سنانے آیا ہوں. کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے جو کتاب آپ پر نازل فرمائی اس کی تلاوت ان پر برابر کی جا رہی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اس کے لیے بے شک اس میں بڑی رحمت و نصیحت ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا کہ اب یہ اس سے بڑی کیا نشانی ہے، کیا نشانی کم ہے کہ ہم آپ پر آیت نازل کرتے ہیں اور آپ آیت مبارکہ، سورہ مبارکہ پڑھ پڑھ کر ان کو سناتے ہو، یہ کیا کھلی نشانی سے کم ہے؟ اور ان پر آپ کا تلاوت کرنا ان کے سامنے، یہ کیا کم ہے؟ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے، وہ اللہ کی ان پر بڑی رحمت اور نصیحت ان کو حاصل ہوئی. سبحان اللہ. یہ تمام سیکھ اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اپنے بندوں کو سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل پیش کی، قرآن مجید کی دلیل پیش کی، کھلی نشانی پیش کی، ثبوت پیش کیے. آیت نمبر 57 میں پھر اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا ہر ایک انسان کو کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کہ ہر انسان کو موت آئی. آج تک کوئی انسان ایسا نہیں ہوا جو امر ہو. امر نام کا کوئی شبد دنیا میں ہے ہی نہیں. دنیا میں اگر کوئی امر بولتا ہے تو ڈکشنری میں لکھنے والی بات ہے، امر کوئی ہوتا نہیں. کوئی بھی امر نہیں ہے، ہر چیز کو مرنا ہے. کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا فرمایا سب کو مرنا ہے، یہاں تک کہ بروز قیامت ہر ایک کو موت آنا ہے. یہاں تک کہ موت کے فرشتے کو موت آ جائے گی. جو فرشتہ موت لے کر آتا ہے اس فرشتے کو بھی موت آ جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 57 میں فرما دیا کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کے سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. تم سب کے سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. آیت نمبر 62 میں فرمایا اللہ کے چاہنے پر ہی بندوں کو روزی رزق آسانی سے اور فراغت سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے روزی عطا فرماتا ہے، جتنا چاہتا ہے اسے اتنا عطا فرماتا ہے. اور آگے فرمایا اور جسے چاہتا ہے ناپ تول کر روزی دیتا ہے، حساب کتاب سے روزی دیتا ہے. تو اس کے پیچھے کی بھی اللہ کی حکمت ہے. یہ اللہ کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر یعنی کہ اس کو کم دے کر آزماتا ہے، کسی کو دے کر پھر چھین کر آزماتا ہے، کسی کو ناپ تول کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ عام انسان کے بس میں سمجھنا اس کے بس میں نہیں ہے. اور اس پہ بحث کرنے کی بجائے، اس پہ تکرار کرنے کی بجائے، اس پہ ضد کرنے کی بجائے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے آیت نمبر 62 میں، ہم جسے چاہتے ہیں روزی رزق میں فراغت عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں ناپ تول کر روزی دیتے ہیں. اللہ کو ہر بات کا بہترین اور خوب علم ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم رکھنے والا، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 62 میں صاف طور پہ فرما دی بات بھی. اس طرح سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہمیں بتائی، ہر چیز کو ہمیں سمجھائی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جیسے سکھایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں،
تو قرآن مجید کی تلاوت عربی میں بھی کرنا ہے اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں کیا نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہا ہے، کیا سمجھانا چاہ رہا ہے، ہم سے کیا عمل چاہ رہا ہے، جب تک ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے تب تک ہم سمجھ نہیں پائیں گے کہ آخر میں ہمیں کرنا کیا ہے، کیسے اعمال کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کو عربی میں پڑھنا جاری رکھنا ہے، اس کا ترجمہ اپنی زبان میں بھی پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید پڑھتے رہو، نماز ادا کرتے رہو، یعنی سجدہ کرتے رہو، نماز ادا کرتے رہو، تسبیحات کرتے رہو، پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے چاہ رہا ہے، ہر شخص سے، ہر مخلوق سے، مطلب خاص طور سے اشرف المخلوقات انسانوں سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے اور آزمائش کے لیے پیدا فرمایا، تو انسان اور جنات کا یہی کام ہے۔ باقی مخلوق تو اللہ کے نظام میں لگی ہے، اللہ کے ہر حکم کو مان رہی ہے اور اس پہ عمل کر رہی ہے اور اللہ کی اپنے اپنے طریقے سے عبادت بھی کر رہی ہے، لیکن انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور کوئی بھی کام کو کرنے کی ڈھیل دے دی کہ تم جیسا چاہو ویسا کرو دنیا میں، لیکن ساتھ میں آگاہ بھی کر دیا کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے اور آزمائش کے لیے پیدا فرمایا، تو تمہیں عبادت بھی کرنا ہے، تمہیں آزمایا بھی جائے گا۔ تو ابھی اپنوں کو، ہم لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے کہ ہمیں صحیح عمل کرنا ہے کہ برا عمل کرنا ہے، کیونکہ ہمیں ایک آپشن دے دیا اللہ تعالیٰ نے، یس اور نو کا، تو اس آپشن کو صحیح طرح سے استعمال کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر، ان کے فرمانوں پر عمل کرنا ہے، یہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہیں سب کو موت بھی آنا ہے، تم میرے پاس آؤ گے، لوٹائے جاؤ گے، بروز قیامت کھڑا ہوگے میرے سامنے، تم سے سب کچھ پوچھا جائے گا، ہر بات کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ وہ دنیا میں جو بھی کچھ ہے اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دینے والا ہے۔ اس بات پر بھی غور فکر کرنا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ شروعات ہی وہیں سے ہوئی تھی کہ اللہ کو کے ساتھ شریک کرنے والوں کی مثال ایک مکڑی سے زیادہ نہیں، کہ مکڑی کا جالا دنیا کا سب سے کمزور مکان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ مکڑی کا جالا دنیا میں سب سے کمزور مکان ہے، مکڑی جو جال بنتی، تو شرک کرنے والوں کی حالت بھی ویسی ہے، بہت کمزور ہیں، ان کے عقیدے بہت کمزور ہیں، ان کے حالات بہت خراب ہیں، مکڑی جیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کچھ کہنے سننے میں غلطی ہو تو اسے معاف فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، تجھے تیرے رحم و کرم کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واسطہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہماری اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول و مقبول فرما، اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو ہمارا وسیلہ بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ہم سب تمام امت والوں کے لیے، تمام امتیوں کے لیے وسیلہ بنا دے، اور ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرما، ہم سب کی اس ٹوٹی پھوٹی نیکی کو قبول و مقبول فرما، اور ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے، تمام خاندان والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے اس کو وسیلہ بنا دے، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو جنت الفردوس عطا فرما، تمام امت مسلمہ کی مغفرت عطا فرما، ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرما، جس جس نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو، جائز تمناؤں کو پورا فرما، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرمائے، ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا فرما، ہم سب کو حلال رزق عطا فرما، ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، جیسا تو نے فرمایا رزق اور روزی میں برکت عطا فرما، ایمان والی زندگی، ایمان والی موت نصیب عطا فرما، ہم سب کو آسانی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، رحمتیں، نعمتیں، عظمتیں، برکتیں اور امن و امان اور شفا، تندرستی اور صحت یاب عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب عطا فرما، آمین۔ شکریہ، اللہ حافظ۔